الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية فمشى مشى، وفي رواية فمزى مزا، ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمزى مزا، ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواہ البخاری ورواہ مسلم. محترم حضرات، تربیتی پروگرام کے تناظر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اصل میں اس آیت کی تلاوت کا مقصد ایک حدیث کی ترجمانی ہے، ایک حدیث کی ترجمانی ہے، ایک حدیث کی توضیح اور وضاحت مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ سورہ انعام کی ہے، اور آپ جانتے ہوں گے قرآن میں 6 نمبر پر جو سورہ ہے اسے سورہ انعام کہتے ہیں. انعام کے معنی جاندار ہوتے ہیں. اللہ نے اس میں جاندار کا تذکرہ بھی کیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام انعام رکھا گیا ہے. واللہ عالم. بہرحال اس کی آیت نمبر 82 میں نے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: الذین آمنوا. الذین جو ہے یہ اس کو صلہ کہتے ہیں. یہ الذی، اللذانی، الذین. اسی طرح اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی، جس کا معنی ہوتا ہے جو. پھر اللہ نے کہا آمنو، جو ایمان لائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو آمنو، اور قرآن میں یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یہ 2 طرح کے جملے آتے ہیں، اور بھی آتے ہیں. جب اللہ رب العالمین کہیں پہ یا ایہا الناس کہے، ناس کے معنی لوگ ہیں، لوگ، اس کے اندر تمام انسانیت شامل ہے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن، چاہے اللہ کا فرمانبردار ہو، نیکوکار ہو یا نافرمان، تمام انسان اس کے اندر شامل ہے. آپ غور کریں گے اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے: ہدی للناس. قرآن سے متعلق اللہ کہتا ہے ہدی للناس. یہاں پر بھی ناس ہے، یہاں پر بھی ناس ہے. ناس کے معنی لوگ، اور ہدن یعنی ہدایت، لوگوں کی ہدایت. ایک جگہ اللہ نے ہدی للمتقین کہا ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. آپ ایک نقطے پر غور کریں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں آیت میں تھوڑا سا تضاد ہے، لیکن نہیں ہے. کیوں؟ آدمی ایک وقت دیکھے تو لگتا ہے، لیکن نہیں. ہدی للناس اللہ نے کہا ہے،
یہ قرآن حکیم تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسے کنواں ہے، ایک کنواں پانی سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، پانی سے، میٹھے پانی سے پینے، صاف صفا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت پیاسا ہوں، بڑی شدید پیاس لگی ہے، کہتا ہے پیاس پیاس شدید پیاس، کنواں کنواں۔ اس کے اس طرح سے پکارنے، چلانے، آواز لگانے کہ پیاس پیاس، میں شدید پیاسا ہوں، پیاس پیاس، کنواں کنواں، اس کی پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی نا۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا قدم اٹھاتے ہوئے یہاں آنا ہے، ڈول ڈالنا ہے، پانی نکالنا ہے، پینا ہے۔ ھدی للناس، یہ ایسا ہے کہ یہ پیاس پیاس پانی پانی پکارے۔ پیاس کس کی بجھے گی؟ جو یہاں تک آئے گا، ھدی للمتقین۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آئی بات سمجھ میں؟ پیاس اس کی بجھے گی جو اس کے قریب آ کر اس سے فائدہ اٹھائے گا، نہیں تو یہ پیاس نہیں بجھے گی، ھدی للناس ہو جائے گا، ھدی للمتقین۔ فرق سمجھ میں آیا؟ بہرحال میں نے اس کو تفصیل اس لیے سمجھانے کے لیے پوری تفصیل بتائی ہے۔ الناس، جب اللہ الناس کہے تو تمام لوگ مراد ہیں۔ جب اللہ آمنو کہے تو ایمان والوں میں مرد ہوں یا خواتین سب شریک ہیں۔ ایمان والوں میں مومن ہو یا مومنہ، ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف ایمان والے کہا ہے تو اس میں صرف مرد حضرات، نہیں، اس میں سب لوگ شریک ہیں، ہر اہل ایمان، تمام اہل ایمان شامل ہیں اس میں۔ اچھا، اس میں جو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی توحید پر قائم وہ بھی ہیں، جو شرک مبتلا ہے وہ بھی ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہے وہ بھی ہیں، جو نافرمان ہے وہ بھی ہیں، تمام لوگ، تمام مسلمان اس میں شریک ہے۔ آمنو میں اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا، یہ جو لم یلبسوا ہے، البس یلبس، الباس کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور لم کا معنی ہوتا ہے نہ ملانا۔ ولم یلبسوا، نہیں ملائیں، یعنی جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں پلس نہ کرے، ملائے نہ، کیا؟ ظلم، کیا پلس نہ کریں؟ ظلم۔ ایمان پلس ظلم، اگر یہ دونوں چیز ایمان اور ظلم مل جائے گا تو یہ قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب یہ ظلم وہ نہیں ہے جو تم گمان کر رہے ہو، بلکہ یہ وہ ظلم ہے کما قال لقمان لابنہ، کما قال لقمان لابنہ، یہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ کون سے لقمان اور کون سی بات؟ اللہ نے سورہ لقمان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے علیہ الصلاۃ والسلام امت کا، یعنی یہ زیادہ طبقہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی تھے، بہرحال واللہ عالم، اسی لیے عموم کا خیال کرتے ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ یعظہ، نصیحت کر رہے تھے اپنے بچے کو، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ میں جیسے ٹوپی ہے، ٹوپی کا جو ہے مقام سر ہوتا ہے، سر پہ پہنی جاتی ہے۔ اگر اس ٹوپی کو بچہ پیر میں پہنے تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا ظلم مت کرو، زیادتی ہے ٹوپی کے ساتھ۔ کیوں؟ ٹوپی کا مقام سر ہے، تم اس کو پیر میں اچھال رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کا مقام یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے۔ بندہ اگر اللہ کے مقام کو گھٹا کر کسی اور کو اللہ کا شریک اور ساجی کرتا ہے یا بندگی کسی اور کی کرتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ گستاخی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہی ظلم ہے۔ یہی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے
کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. یہ ایسا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ اس ظلم کو نہیں معاف کرے گا، باقی تمام ظلم کو بندہ اگر کر گزرے اللہ معاف کر دے گا. بات غور کرنے کی ہے. اسی تناظر سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. راوی حدیث جو ہیں حضرت معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. زیادہ تفصیل نہیں لوں گا، مختصر میں بتانے کی کوشش کروں گا. حضرت معاذ ابن جبل، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ تھوڑا سا بات چلی تو یہی سمجھ لیں. جب ایک صحابی کا تذکرہ ہو، ایک صحابی کا تذکرہ آئے، کسی کا تذکرہ ہم کریں جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ان کے واسطے ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے. اگر ایک کی بجائے دو صحابی جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، اب ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہا جائے گا. کیوں معلوم؟ کیونکہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور عباس بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں نا، تو ان کے واسطے کہا جائے گا رضی اللہ عنہما. کیا کہا جائے گا؟ رضی اللہ عنہما. یاد رہے اگر ایک صحابی کی بات آئے گی تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اگر ایک کی بجائے دو صحابی ایک ساتھ بیان کیے جائے تو جیسے حضرت عمر اور ابوبکر ساتھ میں تھے رضی اللہ عنہما. بات سمجھ آئے گی نا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر، چونکہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں نا، رضی اللہ عنہما. بات سمجھ آئے گی؟ اب اگر تین صحابی کا تذکرہ ہے، ایک مقام کی بات ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صحابی کے لیے عنہ، دو صحابی کا تذکرہ ایک ساتھ آئے تو عنہما، اور اگر دو سے زیادہ صحابہ کرام کا تذکرہ ایک ساتھ آئے تو رضی اللہ عنہم کہنا چاہیے. حضرت، اب اس کے آگے اور بھی ہے، آپ بولیں گے اگر صحابیہ کا تذکرہ آئے تو اس کو مختصر بتا دوں. ایک کے لیے انہا، دو کے لیے انہما، اور تین کے لیے انہنہ. یہ فرق ہے. آپ کو جو ہے زیادہ تر یہ معاملہ آتا ہے، اس لیے ذہن نشین رکھیں رضی اللہ عنہ، انہما، انہم. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال یا معاذ فقلت لبیک یا رسول اللہ. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے خطبے میں بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سواری چلا رہے ہیں اور پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ معاذ ابن جبل ایک صحابی ہیں. جبکہ کروڑ پتی، ارب پتی یا جتنے بھی پتیوں بول سکے سب میں پتی میں جناب محمد رسول اللہ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس چند روپیہ آتے تو تھوڑا کسرے سان سمجھتے ہیں، ڈرائیور کے سامنے بیٹھ کر بازو میں، یعنی ڈرائیور بیٹھ جائے اگر یا کوئی اور بازو میں بیٹھ جائے ہم چلانے لگے. بہرحال کہتے ہیں میں پیچھے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کہتے ہیں یا معاذ. تو میں نے کہا قلت لبیک یا رسول اللہ. یہ چونکہ معاشرے کے اندر بڑا معاملہ ٹیڑھا ہے اس لیے اس کی تفصیل بھی بتا دوں. حضرت معاذ نے جملہ کہا تھا لبیک یا رسول اللہ. آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، جب خاص طور سے عید میلاد النبی وغیرہ کا معاملہ آتا ہے جو کہ بدعت ہے. بہرحال اس وقت جو ہے لوگ زیادہ ایک چیختے پکارتے رہتے ہیں. یہ جو آپ لبیک کا جو معنی ہوتا ہے نا حاضر، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے. ایک کلاس ٹیچر ہے، اس میں 50 بچے ہیں. اس کلاس ٹیچر جو آنے کے بعد حاضری لیتا ہے، اٹینڈنس، فلاں ابن فلاں لبیک، فلاں لبیک، فلاں لبیک. اب ایک کا نام آیا اسلم. اب اسلم نہیں ہے تو کوئی لبیک کہے گا نہیں. کیوں اسلم نہیں؟ اسلم کی زبان سے لبیک نہیں آ رہا ہے کیونکہ اسلم نہیں ہے. اسلم نہیں ہے. جو حاضر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک 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 لبیک. جو نہیں ہے خاموشی. اگر کوئی دوسرا کرتے ہوئے تو ٹیچر اس کو مارتے ہیں، نہیں ہے تو کیوں بولا، سزا ملتی ہے. بہرحال تو حاضر لوگ لبیک کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے سامنے موجود تھے، حضرت معاذ کے سامنے موجود تھے، اسی لیے حضرت معاذ نے کیا کہا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا معاذ، تو حضرت معاذ نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں یا رسول اللہ کہا انہوں نے، کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں یا کے معنی عدو ہے، عدو، میں جس کو پکارتا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب حاضر رہے گا اس کے لیے لفظ یا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اور تفصیلی بتا دوں، ایک مولوی صاحب نے جہالت کی بات کی تھی، قرآن میں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا نار کونی بردا۔ دیکھیں کتنی بڑی جہالت ہے، عام آدمی سمجھتا نہیں ہے، اس لیے جہالت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی، اے آگ۔ مولوی صاحب نے اپنے منطق سے جواب نکال لیا، جب آگ جیسی آگ کو یا کہہ سکتے ہیں تو جو رحمت للعالمین ان کو آگ نہیں، ان کو یا نہیں کہہ سکتے؟ آگ میں سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، جاہلوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ یا رسول یا نار اللہ نے کہا ہے، اے بھائی اللہ نے کہا ہے، مسئلہ خلاص، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے نا، اللہ کے لیے سب چیز جمادات، اگر اللہ پتھر سے کہتے اے یا حجر، اٹھ جائے گا پتھر، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا جو قانون ہے۔ بہرحال اللہ کس کو بھی کہہ سکتا ہے، یہاں پر اللہ نے آگ سے کہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حاضر کو یا کہا جاتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاضر تھے، اس لیے صحابہ کرام یا رسول اللہ کا جملہ کہا کرتے تھے۔ آج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ بھی بذات خود نہیں ہے، اللہ کا علم و قدرت ہے، اللہ کا علم و قدرت ہے۔ جب اللہ کا علم و قدرت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو حاضر ہوتا ہے اس کے لیے یا کا ورڈ آتا ہے، یا رسول لبیک یا رسول اللہ۔ فمضى مشن، تھوڑی دیر چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ کر پھر چلے، پھر چلنے کے بعد پھر وہی جملہ کہا، پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پھر وہی کہا، پھر تھوڑی دیر چلے پھر وہی جملہ کہا، پھر حضرت معاذ بن جبل نے وہی کہا، 3 بار کے بعد کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، اے معاذ تم جانتے ہو حق اللہ علی العباد، حق جو ہوتا ہے، حق یہ جمع ہے حقوق کی، حقوق کس کی جمع ہے؟ حقوق کی جمع حق ہے۔ میں سوال کروں گا، کوئی بھی بتائے کہ حق کی واحد کیا ہے، صرف ہاتھ اٹھائیں گے، حق کی واحد کیا ہے؟ یہ حقوق کی واحد کیا ہے؟ کون بتائیں گا؟ حقوق کی واحد کیا ہے؟ یہ حق جمع ہے حقوق کی، جمع ہے حقوق کی، حقوق کی واحد کیا ہے؟ یعنی سنگولر حقوق کا کیا ہے؟ ذہن میں نہیں آیا؟ پلیولر بولتے ہیں انگلش میں، سنگولر پلیولر نا، یہ پلیولر ہے، یہ کیا بچا؟ سنگولر، بات سمجھ رہے ہیں؟ حق اس کی جمع ہے حقوق۔ میں پوچھوں گا حقوق کی واحد کیا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ ارے بھائی حق ہے نا، نہیں سمجھ؟ یہ پلیولر ہے، اس کا میں پوچھ رہا ہوں سنگولر کیا ہے؟ حق ہے، آسان سا جواب ہے، سامنے سوال ہے، سمجھنا بہت اہم ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دماغ سب کا حاضر ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں شاید کم ہے۔ بھائی میں پوچھ رہا ہوں حق جمع ہے حقوق، حق کے حقوق کی واحد کیا ہے؟ سب کا جواب ہونا چاہیے حق ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ بہرحال یہ حق واحد ہے، یہ جمع ہے حقوق، اس کی واحد حق۔ اب حضرت معاذ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ، حقوق جو ہوتا ہے اس کی 2 قسم ہوتی ہے۔ کتنی قسم ہوتی ہے؟ 2، ایک حق اللہ، ایک حق العباد۔ عباد یعنی بندے، اور اللہ تو معلوم ہے، اللہ کا حق، بندوں کا حق، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ حضرت معاذ سے کہتے ہیں معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم،
بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اس لیے ہمیں معلوم ہوا. انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس طرح سے حضرت معاذ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہمیں معلوم ہوا. تو بہرحال تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اللہ کا حق جو بندوں پر ہے اور بندوں کا حق جو اللہ پر ہے. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اب ایک چیز ہم جاننے کی کوشش کریں. ابھی اللہ کا حق سب سے پہلے سمجھ لیں، اللہ کا حق توحید ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں افراد اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو ایک جاننا، یکا و تنہا ماننا، جس کو ہم عام زبان میں توحید کہتے ہیں. وحدانیت سے بنا ہوا ہے، ایک، یکتا ہے نا، سنگل. اب سنگل بھی کہوں گا تو اس میں بھی مسئلہ ہے، اس لیے میں یکتا توحید سے وحدہ سے بتاؤں گا. توحید اللہ کا حق ہے. توحید کی 3 قسم ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام، یہ دائرہ سمجھ لو اسلام ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اگر مومن اور مسلمان کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے اندر توحید ہے تو وہ اسلام کے اندر، توحید ہے تو اسلام کے دائرے میں ہے. توحید نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر. توحید نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی بے شمار آیتیں، احادیث کئی ایک. توحید ہے تو اسلام کے دائرے میں، توحید نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر، خارج عن الملہ. اس کی دلیل، ایک دلیل میں بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ جملہ کہا تھا. قسمیہ جملہ، والذی نفس محمد بیدہ، نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی نفس اور جان ہے. یہ قسمیہ جملہ عرب میں اس کو ایک دم مضبوط بات کرنے کے لیے واللہ والذی نفسی بیدہ، نفس محمد بیدہ نام لے کر کہتے ہیں. والذی نفس رضوان بیدہ، یہ قسمیہ جملہ کہا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ جملہ کہتے ہوئے کہا تھا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت میں کوئی یہودی اور نصرانی نہ سنے بما ارسلت بہ، جو مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی میرے رسالت کے بارے میں سن لے وے، میری رسالت کے بارے میں سن لے وے. ولم یؤمن بالذی ارسلت، اور وہ ایمان نہ لائے جس پر میں، جسے مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی میری رسالت پر ایمان نہ لائے، الا دخل النار، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دائرے سے باہر ہو جائے گا. کیونکہ توحید اور رسالت کو تسلیم کرنا مومن کا فریضہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توحید معنی اسلام میں داخل، اور توحید نہیں ہے تو اسلام سے خارج. اب توحید کیا ہے؟ توحید، اگر وقت زیادہ ہو تو اشارہ دے دیجیے گا، میں انشاءاللہ پھر اگلا ہفتہ انشاءاللہ. ہاں، توحید بس انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ بس. اور توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ بہت عام ہے، آپ نے بارہا سنے ہوگی. اس میں ربوبیت، الوہیت، اور تیسرے ہے اسماء و صفات. یہ اللہ کا حق ہے کہ توحید آدمی مانے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. اگر 3 میں سے ایک قسم کوئی نہیں مانتا ہے، یعنی یہ اور یہ مان رہا ہے، یہ نہیں مانتا ہے، تو وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. یہ مانتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے، بس خلاص. بات سمجھا گے نا؟ یہ تینوں کو ایک ساتھ ماننا ہے، تینوں کو ایک ساتھ ماننا ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو ربوبیت ہے، اس کو مشرکین مکہ مانتے تھے. مشرکین مکہ مانتے تھے. قرآن کا مطالعہ کریں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، میں نے کئی آیتیں نقل کی ہیں، یہاں پہ لایا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ.
خالق کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. مدبر کائنات کون ہے؟ اللہ. سب مانتے تھے، یعنی ربوبیت مانتے تھے. اختلاف انہوں نے کس میں کیا تھا؟ الوہیت اور اسماء و صفات میں. بات سمجھ گی؟ تو توحید مطلب تین شرطیں ہیں، تینوں کو ماننا ضروری ہے. اللہ کا تین حق ہے، ربوبیت ماننا، الوہیت ماننا، اس کو عبادت بھی کہتے ہیں، عبادت، اور اسماء و صفات. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. ربوبیت تو مشہور ہے، اللہ کو خالق، مالک، رازق اور مدبر. اللہ کو رازق، خالق، مالک، مدبر، جو بھی اللہ کے جو ہے، یعنی اللہ ہونے کی پاور جو ہے وہ سب ماننا. صحیح ہے. الوہیت یعنی عبادت. اب عبادت میں جتنی بھی عبادت ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز و نسک، نسک کے معنی عبادت، میری عبادت. عبادت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہے، عبادت میں آپ یہ سمجھ لیں، میں عبادت میں جہاں رکوع آتا ہے عبادت، سجدہ آتا ہے عبادت، قیام آتا ہے عبادت، قربانی آتی ہے عبادت، نظر و نیاز آتا ہے عبادت، داتا ماننا یہ عبادت، حاجت روا ماننا عبادت، مشکل کشا ماننا عبادت. جتنی بھی عبادت کے طریقہ کار ہیں خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اگر ایسا نہیں ہے اور ایک آدمی اپنے آپ کو کہے کہ میں ایمان والا ہوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی ان کسی عبادت، جتنی بھی اللہ کی الوہیت کے جو درجات ہیں، ان درجات میں اگر اللہ کو نہ مانے ان خوبیوں میں، تو وہ پھر مومن نہیں ہے. کتنا بھی چیخ پکار کر لے ہوئے، کتنا بھی نماز روزہ کر لے ہوئے، یہ چیز نہیں ہے. جتنا میں نے بتایا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، وہ اگر نہیں ہے اس کے اندر تو پھر وہ مومن نہیں ہے. اسماء و صفات، اللہ کے اسماء و صفات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے، دونوں اسماء و صفات ہیں. قرآن میں بھی جو ہے، جو احادیث میں بھی ہے. اللہ نے قرآن میں پڑھا، کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ابھی آیت پڑھی گئی سورہ حشر کی. اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ کی کچھ اسماء و صفات ہیں، اللہ کو انہی اسماء و صفات سے پکارو اور ان کو چھوڑ دو. یلحدون فی اسماءہ، جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کے معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ تشبیہ، تعطیل، یہ سب الحاد ہے. یہ سب کیا ہے؟ الحاد. یعنی اللہ کا نام، جیسے اللہ کا صفت جو ہے اللہ رزاق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ سمیع ہے. ایک آدمی کا ہے سمیع کا معنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا. ایک آدمی کا ہے تو ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسے کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے. لیکن یہ ہماری سماعت، یہ سوچنا نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں ہو ہی سکتا. اللہ کی جو صفات ہیں ان میں تشبیہ نہیں دینا، یہ شرط ہے. یہ توحید کی شرط میں سے ہے کہ اگر اللہ کی جو صفت ہے اس میں تشبیہ نہ دیں. تشبیہ، ارے ایسا کیوں؟ تعطیل، اس میں کمی بھی نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ جیسی اللہ کی صفت ہے بس ہمیں ایمان ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا قول یاد رکھنا. امام مالک رحمۃ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا ان اللہ علی العرش استوى، علی العرش استوى، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے. آج ہمارے بعض جہلا، میں تو علماء نہیں کہوں گا، جہلا بھی اس پر بحث کرتے ہیں عرش بڑا ہے کہ اللہ، نعوذ باللہ، پھر عرش اگر اللہ مستوی ہے تو عرش بڑا ہوا. اس چیز میں، ان باریکیوں میں پڑھنا آدمی کو شیطان گمراہی میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ قدریہ، جہمیہ اور دیگر فرقوں کی طرح گمراہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو اللہ ان اللہ علی العرش استویٰ کے تعلق سے اس کا معنی ہوتا ہے بے شک اللہ عرش پر مستوی ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے
ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، الاستواء اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے، والکیف مجہول، والکیف کیف کے معنی کیفیت، کیسے کیا، مجہول، مجہول ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے مجہول، معروف یعنی عام، مجہول یعنی جو چھپا ہوا ہے، کیفیت مجہول ہے، نہیں معلوم ہے، بات سمجھ میں گئی، کیفیت نہیں معلوم ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، والسؤال عنہ بدعۃ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، کھودنا کریدنا، یہ کیا ہے، گمراہی ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ بس اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ بصیر ہے، کیسے دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے کیسا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو قدم ہے کیسا ہے اللہ جانتا ہے، بس والایمان بہ واجب۔ اگر اس میں کوئی آدمی کرے دے گا تو گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یہ اللہ کے جو حقوق ہیں۔ اس کے بعد حق العباد، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے والا بناوے، اس درس میں کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرنے والا بناوے، اللہ ہماری توحید کو مضبوط بنا دے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ توحید پر قائم رکھے۔ اللہ میرا آپ کا ہر ایک کا خاتمہ ایمان اور توحید پر فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی العرش استوى، جی اچھا جزاک اللہ خیر۔ میں نے ان اللہ علی العرش استوى کہا تھا، یہاں پہ اللہ کی صفت ہے الرحمن، الرحمن علی العرش استوى، اس تعلق سے قرآن کی آیت ہے، یہ سوال کیا گیا تھا الرحمن، بات وہی ہے لیکن میں نے بدل دیا تھا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، میں نے یہاں پہ ان اللہ کہہ دیا تھا، یہاں پہ الرحمن، اللہ کی صفت ہے الرحمن، علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے۔ اس نے استوا کے بارے میں سوال کیا تھا، کس طرح سے مستوی ہے۔